اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طالبات، کل ہم نے جمع و تدوین قرآن کے بارے میں ہمارا لیکچر تھا، جس میں ہم نے قرآن کا مفہوم پڑھا۔ اس کے بعد عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی تدوین اور حفاظت کس طرح ہوئی یہ پڑھا تھا ہم نے، اور حفاظت قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا یہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حفاظت قرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح ہر زبان میں علاقائی اختلاف سے کسی حد تک لب و لہجہ میں فرق آ جاتا ہے، اسی طرح قبائل کا تلفظ بھی یکساں نہ تھا۔ مثلاً بعض قبیلے علامت مضارع کو مفتوح کی بجائے مکسور پڑھتے تھے، چنانچہ یا علم کو ی علم پڑھتے۔ بعض قبیلے اسلامہ کو اسلامہ عین کے ساتھ پڑھتے اور حتیٰ کو عین کے ساتھ عطا پڑھتے۔ مزید برآں رسم الخط میں بڑا فرق پایا جاتا ہے، تاہم یہ اختلاف قرأت معنی و مطلب پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاندان قریش سے وابستہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی لب و لہجہ میں قرآن پڑھتے تھے۔ جب مختلف قبائل کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور یکا یک انہیں اپنے بچپن کے پختہ لب و لہجہ کو چھوڑ کر قریش کی زبان میں قرآن پڑھنا دشوار نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ہر قبیلہ کو اپنے لب و لہجہ کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تعمیل ارشاد میں عربی قبائل کے لوگ قرآن کو اپنے علاقائی طرز و انداز میں پڑھنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی فتوحات کی فراوانی ہوئی۔ اسلام دنیا کے دور افتادہ گوشوں تک پھیل گیا۔ عجمی اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ نماز پڑھنے کے لیے قرآن کا سیکھنا بہت ضروری تھا۔ انہیں قرآن پڑھنے کے لیے عربوں کی شاگردی اختیار کرنا پڑی۔ عربوں میں قرأت کا اختلاف تھا، اس لیے نو مسلموں میں بھی اس کا اثر رونما ہوا۔ اختلاف قرأت میں اگرچہ بنیادی قباحت نہ تھی، تاہم یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مبادا یہ اختلاف آگے چل کر شدت اختیار کرے۔ عثمانی عہد خلافت میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان آرمینیا کے محاذ پر سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بعض مسلمان اپنی قرأت کو صحیح تصور کر کے دوسروں کی قرأت کو غلط تصور کر رہے ہیں۔ کچھ بعید نہ تھا کہ فتنہ برپا ہو جائے۔ 25 ہجری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محاذ سے حج کرنے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلا کر حالات سے آگاہ کیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ امت کو ایک قرأت پر جمع کرنا چاہیے۔ چونکہ شروع میں قرآن قریش کے محاورہ کے مطابق پڑھا جاتا تھا، لہٰذا اختلاف کو رفع کرنے اور یکسانیت برقرار رکھنے کے لیے اب بھی قریشی لہجہ اختیار کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ بھی قریشی لہجہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نسخہ قرآن منگوا کر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 3 صحابہ پر مشتمل بورڈ کو حکم دیا
کہ وہ اس کی نقلیں کریں۔ چنانچہ قریشی لہجہ کے مطابق قرآن حکیم کی نقلیں کی گئیں اور ہر صوبے کے مرکز میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ اپنے پاس مدینہ رکھا، اسے المصحف الامام کہتے ہیں۔ یہ نسخے الگ الگ صحیفوں میں تھے، یکجا نہ تھے، اس لیے مصاحف کہلاتے تھے۔ یہ مصاحف چونکہ آئندہ نسخوں کے لیے ایک نظیر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے ان کو المصاحف الائمہ یعنی معیاری مصاحف بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے جو نسخے باہر بھیجے، ہر نسخے کے ساتھ اس شہر میں ایک خاص قاری بھی بھیجا تاکہ لوگ اب اپنے قرآن صرف ان نئے نسخوں سے نقل کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورہ سے فرمان جاری کیا کہ جہاں کہیں علیحدہ قرأتوں میں لکھے ہوئے قرآن ہوں وہ تلف کر دیے جائیں تاکہ اختلاف کا کوئی امکان نہ رہے۔ یہ کام 30 ہجری میں انجام پذیر ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور اندیشی کا ثمرہ ہے کہ آج کرۂ زمین ارضی پر قرآن کا صرف ایک ہی نسخہ موجود ہے اور اس میں ذرا بر اختلاف نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جمع قرآن کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کو ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور تختیوں وغیرہ سے نقل کر کے اوراق میں لکھ دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کسی حصے کے ضائع ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ خلافت عثمانی میں جمع قرآن سے یہ مقصود تھا کہ لوگ مختلف قرأتیں چھوڑ کر صرف ایک قرأت قریش پر متحد ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم قرآنی خدمت کی وجہ سے جامع القرآن کہلائے، یعنی امت کو ایک قرأت پر جمع کرنے والے۔ جہاں تک قرآن کو صرف جمع کرنے کا تعلق ہے، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انجام پا چکا تھا۔ آج اسلامی دنیا میں قرآن پاک کے جتنے نسخے موجود ہیں وہ ان ہی مصحف عثمانی یا مصحف امام کے مطابق ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مصحف امام مصحف ابی بکر کی نقل اور مصحف ابی بکر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھائے اور یاد کرائے ہوئے قرآن کے عین مطابق تھا۔ مختصر یہ کہ موجودہ قرآن مجید وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ تو یہ 3 ادوار تھے جمع و تدوین قرآن کے جو ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک پر پہلے اعراب نہیں لگائے ہوئے تھے کہ اعراب جو ہیں قرآن پاک پر یہ کب لگائے۔ تو اعراب سے مراد حروف پر حرکات، زیر، زبر اور پیش وغیرہ دینا ہے۔ ان اعراب کی وجہ سے تلفظ کی صحیح ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام کے علاوہ عام آدمی بھی عربی زبان کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت عربوں میں حروف یا اعراب لگانے کا کوئی رواج نہ تھا، یہ کام صرف نقاط سے لیا جاتا تھا۔ عربوں کو اپنی مادری زبان کی وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آتی تھی، چنانچہ خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود میں بہت سے ممالک غیر قوموں کے شامل ہوئے۔ ان قوموں نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں قرآن پڑھنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ ان لوگوں کی سہولت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس مسئلہ پر غور ہوا۔ آپ کے ایک شاگرد ابو الاسود نے گرامر کے کچھ اصولوں کو مرتب کیا اور ساتھ ہی اعراب لگانے کا بھی کچھ کام کیا۔ البتہ بعد میں ان کے شاگردوں نے اس کام کو جاری رکھا، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے اس کام میں دلچسپی لے کر اس کو پایۂ تکمیل تک
پہنچایا۔ یہ بات زیادہ مشہور ہے۔ کچھ مورخین نے اس بات سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اعراب لگانے کا کام عباسی دور میں ایک شخص خلیل بن احمد نے مکمل کیا تھا۔ بہرحال قرآن پاک پر اعراب لگانے کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے شاگرد نے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور پھر ان کے آگے شاگردوں نے جو ہے اس کام کو جاری رکھا اور پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا۔ چونکہ وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا، اس لیے قرآن پاک کے اجزاء منتشر تھے۔ پورا قرآن ترتیب دیا جا چکا تھا اور اس کی ترتیب توقیفی تھی۔ حفظ کے وقت یہی ترتیب ملحوظ رکھی جاتی تھی، لیکن کتابی صورت نہیں دی گئی تھی۔ کتابی صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سب سے اہم کارنامہ جو ہے وہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں مدون کروانا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ پوری امت کو ایک قرات پر جمع کرنا، اس لیے آپ کو جامع القرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اعراب لگانے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ جمع و تدوین قرآن والا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔